میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ انہیں نوٹ کر لیں یا اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اکثر چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے خون ٹیسٹ کی بات لے لیتا ہوں کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ خون ٹیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ خون ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں علماء کرام نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ خون ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز انجیکشن، انسان بیمار ہو گیا ہے، روزہ اس نے رکھا ہے، تو کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ رگ میں لگے چاہے وہ گوشت میں لگے، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز ہے آئی ڈراپس، مطلب آنکھ میں درد ہے یا آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے روزہ بھی ہے اور آنکھ میں آئی ڈراپس بھی پڑنا پڑ سکتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، آئی ڈراپس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں روزے کی حالت میں اگر بندہ آئی ڈراپس ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کان میں قطرے ٹپکانا۔ اب روزہ بھی ہے اور کان میں درد ہے یا کان میں کوئی مسئلہ ہے کہ قطرے ڈالے بغیر اس کا حل نہیں ہے۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو قطرے نہیں ڈالے جائیں گے، اگر کان کا پردہ سلامت ہے بالکل ٹھیک ہے تو اس میں قطرے ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز ہے احتلام، سوتے ہوئے یا بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام سے میرے پیارے بھائیوں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانچویں چیز ہے حجامہ۔ حجامہ سنت رسول ہے، پچھنے لگوانا بھی اس کو بولتے ہیں، تو اگر روزے کی حالت میں اگر حجامہ کروا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد آتا ہے انسان کو قے آ جاتی ہے، انسان کو الٹی آ جاتی ہے۔ اگر الٹی یا قے خود بخود آ گئی ہے تو جتنی مرضی آ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر قے کی، خود بخود الٹی کی کوشش کی کہ مجھے الٹی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے انہیلر، سانس کا کوئی مریض ہے، دمے کا کوئی مریض ہے تو ڈاکٹر اس کو انہیلر استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد خواتین کے متعلق مسئلہ ہے کہ اگر روزہ رکھ لیا اور روزے کے درمیان ماہواری شروع ہو گئی، ان کے جو پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے کہ سگریٹ یا نوشی یا تمباکو کوئی بھی اس طرح کا کام، کیا ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو سگریٹ نوشی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اس میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، انسان بیمار ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے یا بغیر مسئلے کے بھی اگر بندہ ڈرپ لگوا لیتا ہے کمزوری کی وجہ سے، گلوکوز کی یا کوئی بھی ڈرپ لگوا لے، تو گلوکوز کی ڈرپ ہو یا مطلقاً کوئی بھی ڈرپ ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد ہونٹوں پر بام لگانا، کوئی ہونٹ پک چکے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہونٹوں پر کوئی بام، کوئی دوائی لگانی پڑے گی، تو ہونٹوں پر بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں قطرے ہیں یا کوئی بھی دوا ہے، اس ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر شوگر کا مریض ہے، انسولین کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو کیا اب انسولین لگائے گا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اگر شوگر کا مریض ہے، روزہ رکھ لیا ہے اور انسولین کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے تو انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر عورتوں کے متعلق ہے، چونکہ یہ بن سور کے رہنے والی ہیں، اب روزہ بھی رکھ لیا ہے، میک اپ شیک اپ بھی کیا ہے، لپسٹک لگائی ہے، تو کیا لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں سرما ڈال دیا ہے، کیا سرمے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کے بارے میں حکم دوسرا ہے، کاجل لگانے سے بچنا چاہیے۔ اب آخری چیز ہے بام، کیا بام سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، بام سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ جتنے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کوئی تقریباً 18 کے قریب یہ مسائل ہیں، ان میں سے 5-6 ایسے ہوں گے جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بقیہ ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ابھی بھی آپ کو ان میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ روزے کے متعلق کوئی احکام، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور آپ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو فوری جواب دیا جائے گا۔